کتنی بڑی حیف کی بات ہے کہ ایک شخص کا والد فوت ہو جائے، اس کو دعائیں نہ آتی ہوں اور وہ والد کا جنازہ نہ پڑھ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب کفائی ہے، اور مسلمان کو جنازہ پڑھ کر دوسرے مسلمانوں پہ واجب ہے کہ دفن کیا جائے۔ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں، اور ہر تکبیر کے بعد دعا پڑھنا واجب ہے۔ پیش نماز جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، تب بھی پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوں گے ان پر تکبیریں بھی واجب ہیں اور دعائیں بھی واجب ہیں۔ جو خاموش کھڑا رہا، جس نے دعائیں نہیں پڑھی، تو اس کا نماز جنازہ باطل ہے۔ اس لیے ہم مومنین کی خدمت میں نماز جنازہ کی ایک ویڈیو بنا کر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ دعائیں یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ اگر کسی نے یاد کی ہوئی ہیں تو اس کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ مرد پر نماز جنازہ پڑھی جائے تو پہلی 4 تکبیریں اور ان کے بعد والی پہلی 3 تکبیریں اور ان کے بعد والی 3 دعائیں اسی طرح ہیں جیسے خاتون پر جنازہ پڑھا جائے تو پہلی 3 تکبیریں اور ان کے بعد والی دعائیں یہ مشترکہ ہیں، ایک جیسی ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو چوتھی دعا ہے مرد کی علیحدہ ہے، اگر میت خاتون کی ہے تو علیحدہ ہے، اگر بچہ فوت ہوا ہے تو اس کی علیحدہ ہے، اگر بچی فوت ہوئی ہے تو اس کی علیحدہ ہے۔ اب قاری صاحب نماز جنازہ پڑھیں گے، ہم ان کے پیچھے ہم بھی پڑھتے رہیں گے، اور 4 قسم کی آخری جو دعائیں ہیں مرد کی علیحدہ بھی پڑھیں گے، خاتون کی علیحدہ پڑھیں گے، بچے کی علیحدہ پڑھیں گے، بچی کی علیحدہ پڑھیں گے۔ اور نماز جنازہ جب شروع کیا جائے تو مستحب شمار کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے 3 دفعہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو 3 دفعہ الصلاۃ 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 یہ کہا جائے گا۔ مرد کے درمیان میں پیش نماز کھڑا ہوتا ہے اور خاتون کے سینے کے برابر پیش نماز میں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر میت پر واجب قربتاً الی اللہ، یہی اس کی نیت ہے۔ یہ زبان کے ساتھ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے بیان کیے ہیں۔ دل میں یہی ارادہ ہے کہ 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر میت پہ پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ تکبیر کہے گا اور نماز جنازہ شروع کر دے گا۔ الصلاة 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 على الميت الحاضر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، واحشره مع نبيك محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. अगर मैयत औरत की हो तो चौथी तकबीर के बाद इस तरह पढ़ेंगे। اللهم إن هذه أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، نزلت بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا، وأنت أعلم بها منا. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها واغفر لها. اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين، واخلف على أهلها في الغابرين، واحشرها مع نبيك وعترته الطاهرين. الله أكبر. अगर मैयत बच्चे की हो तो चौथी तकबीर के बाद इस तरह कहेंगे। अल्लाहुम्मा जअल्हु लिअबवैहि वलना सलफन व फरतन व अजरा। और अगर मैयत बच्ची की हो तो इस तरह पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा जअल्हा लिअबवैहा वलना सलफन व फरतन व अजरा। अल्लाहु अकबर। ये जो आपने देखा, ये नमाज जनाजा का सबसे बेहतर तरीका है। लंबी दुआएं हैं इसमें। अगर किसको ये लंबी दुआएं याद ना हों या पेश नमाज के पीछे पीछे भी नहीं पढ़ सकता, तो फिर उसके लिए एक मुख्तसर तरीका भी है। वो ये है कि पहली तकबीर के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये पहली तकबीर के बाद, या वही जो तशाहुद में आप पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पहली तकबीर के बाद पढ़ लिया। फिर दूसरी तकबीर कहेगा,
اس کے بعد پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس اتنا سا، ایک دفعہ صلوات پڑھ لے دوسری تکبیر کے بعد، پھر تیسری تکبیر کہے، اس کے بعد کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا سا، تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اگر مرد ہے تو اس طرح پڑھے گا اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر خاتون ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد پڑھے گا اللہم اغفر لہذہ المیتہ، چوتھی تکبیر کے بعد، اور پھر پانچویں تکبیر کہے گا۔ پانچویں تکبیر نماز جنازہ کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس طرح نماز جنازہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی یاد نہیں کر سکتا تو اور ایک مختصر طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہر تکبیر کے بعد صلوات پڑھتا رہے، بار بار صلوات پڑھتا رہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پیش نماز کے دوسری تکبیر کہنے تک صلواتیں پڑھتا رہے، 5 6 7 صلوات جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے، دوسری کے بعد پھر صلوات، تیسری کے بعد پھر صلوات، تو ان تینوں کے بعد صلوات بار بار پڑھتا رہا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد پڑھ دے میت، اگر مرد کی ہے تو پڑھے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر خاتون کی ہے تو پڑھے اللہم اغفر لہذہ المیتہ۔ یہ مختصر ترین جنازہ ہے، اتنا پڑھنا واجب ہے، جو نہ پڑھے گا اس کی نماز جنازہ باطل ہے۔ اور بچے جو ہیں ان کی تکبیریں آپ سن چکے ہیں، تکبیروں کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد والی دعائیں آپ سن چکے ہیں، ان پر وہی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، چاہے آپ نے پہلی تکبیروں کے بعد بار بار صلوات پڑھی ہو، چوتھی تکبیر کے بعد بچے کے اوپر پڑھا جائے گا اللہم اجعلہ لآبویہ ولنا سلفا وفارۃ واجرا، اور اگر بچی ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد پڑھیں گے اللہم اجعلہا لآبویہا ولنا سلفا وفارۃ واجرا۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تکبیروں کے بعد دعائیں نہ پڑھیں تو نماز جنازہ باطل ہوگا، وہ ان لوگوں کا باطل ہوگا جنہوں نے دعائیں نہیں پڑھی ہیں۔ پیش نماز نے پڑھی ہیں، نماز جنازہ ہو گیا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دعائیں نہیں پڑھی ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے جنازے میں شریک ہی نہ ہوئے ہوں۔ اور کتنی بڑی حیف کی بات ہے کہ ایک شخص کا والد فوت ہو جائے، اس کو دعائیں نہ آتی ہوں اور وہ والد کا جنازہ نہ پڑھ سکے۔ پیش نماز نے تو پڑھ دیا ہے لیکن بیٹے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے ہیں، بیٹے والدہ کے جنازے میں شریک نہیں۔ یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے کہ انسان والد یا والدہ کے جنازے میں شریک شمار نہ ہو، یہ عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔